بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ گزشتہ چند دنوں سے یہ خبر قومی میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے چل رہی تھی، وائرل ہو رہی تھی کہ میاں نواز شریف نے رانا ثناء اللہ اور سردار یعقوب ناصر کے ذریعے محمود اچکزئی صاحب کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ عمران خان کو منایا جائے کہ وہ مفاہمت پر آمادہ ہو جائیں، تاکہ موجودہ نظام جو ہے وہ سیاسی طور پر آگے بڑھ سکے اور سیاسی جماعتیں مل کر تمام مسائل کا حل بھی کر سکیں اور پھر آئندہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے بغیر آگے بڑھ سکیں۔ اب اس میں کتنی حقیقت تھی، اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نئی آئی ہیں سامنے، اور اس میں ایک اہم ترین نقطہ جس پر آج بات کریں گے آپ، یہ شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، وہ پوائنٹ آف ویو آج ہم ہمارے تجزیہ کار اور کالم نگار سید ذوالفقار علی شاہ جو موجود ہیں ہم ان سے لیں گے کہ سب سے بڑی ہرڈل جو اس وقت مذاکرات میں آ رہی ہے وہ جیل میں بیٹھے عمران خان ہیں، کہ عمران خان کو کون راضی کرے گا۔ محمود اچکزئی تو شاید راضی ہو جائیں، وہ سیاسی آدمی ہیں، سیاسی مائنڈ کے لوگ ہیں، لیکن عمران خان کو کون اور کس طرح راضی کیا جائے گا، اور اگر میاں نواز شریف کو کون سا راستہ جو ہے وہ اپنانا ہوگا۔ جی السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر۔ شاہ جی آپ نے خبریں وہ بڑی سنی، جی جی، تو یہ آخر جو اگر نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے سینئر سیاستدان ہیں، صحیح مدبر ہیں، پولیٹیشین ہیں، وہ سمجھدار ہیں، انہوں نے بہت سرد گرم دیکھے ہوئے ہیں نا، وہ ایسی تجویز ہم سمجھتے ہیں اگر ان کی طرف سے آئی ہے فار ایگزامپل، تو آپ کے خیال میں کس طرح عمران خان کو راضی کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ دو چیزیں آپ نے کہی ہیں الگ الگ اور دونوں متضاد ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب سمجھدار سیاستدان ہیں، اچھا جی بالکل بالکل، اور دوسری طرف آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے محمود اچکزئی صاحب سے کے ذریعے کہا ہے کہ خان صاحب مذاکرات کے لیے راضی ہو جائیں۔ جی دونوں متضاد بات، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں نا، انہوں نے کہا ہے محمود اچکزئی صاحب سے کہ خان صاحب کو مذاکرات کے سر لیے وہ راضی اس کریں۔ لیے کہا ہوگا نا کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ ہاں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کے میں کیا چاہتا ہوں۔ اچھا چوئی صاحب، اگر فرض کر لیں آپ، ٹھیک ہے فرض کر لیں، میں آپ کی کوئی بات کروں گا لیکن اگر اجازت دیں، جی جی، فرض کر لیں خان صاحب مفاہمت اور مذاکرات کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اچھا تو پائن باقی 3 سالوں کی کرن دے؟ نہیں، باقی 3 سال وہ باہر آ کے اپنی سیاست کریں یا ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، کہیں پہ ان کو آسانیاں دے دی جائیں، ان کی جماعت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں، یا ان کو جو بھی ہوتا ہے۔ اب سزائیں تو عدالت سے ہیں شاہ جی، سزائیں دیکھیں نواز شریف کو بھی ہوئی تھی، یوسف رضا گیلانی کو بھی ہوئی تھی، ایک وزیر اعظم بن گیا، ایک سینٹ کا چیئرمین بن گیا۔ اچھا، تو یہ سیاسی سزائیں ہوتی ہیں، عمران خان کی بھی سزاؤں کو ہم سیاسی سزائیں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کی بالکل آپ نے کہا سمجھدار ہیں، ساری جگہ اپنی چیز، لیکن آپ صدقے دل سے سمجھتے ہیں خان صاحب مقصد 3 سال ایک جگہ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں؟ بھی ہاں، ان کا ماضی تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ان کا ماضی اس چیز کا گواہ ہے کہ وہ ٹک تو سکتے نہیں ہیں وہ نا۔ یہی تو شاہ جی المیہ ہے کہ میرے خیال وہ آج تک جو وہ سارا کچھ بھگت رہے ہیں جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں۔ سر ان کا نیریٹیو یہ ہے کہ آپ یعنی چین سے وہ کہتے ہیں نا، میں کی کہتے ہیں ساری رات میں نچاں گی تو ساری رات نچاواں گی، نہ وہ خود چین سے بیٹھیں گے نہ دوسرے کو۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں ایوان وزیر اعظم اس سے نکل کے میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ اب اگر وہ خطرناکی کیا ہے، وہ خطرناکی یہی ہے کہ 180 دن کے اندر 100 جلسے کرو۔ اب اگر وہ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو سر ان کا تو پوری سیاست ہی جو ہے نا، ہاں وہ سیاست ہی ظاہر ہے۔ اب میاں صاحب کی جو بات ہے نا، انہوں نے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے مقصد ایز اے سیاستدان کے طور پہ کہا ہے یہ۔ ہاں جی، محمود اچکزئی بھی ایک سیاستدان ہے، ان کی بھی ایک اپروچ جو ذہنی اپروچ ہوگی وہ ظاہر ایز اے سیاستدان ہوگی، ٹھیک ہے۔ سیاستدان کی اپروچ یہی ہے کہ ٹھیک ہے اس الیکشن کے اندر اگر کوئی ان کا مخالف جیت گیا ہے تو وہ کہتا ہے جی نیکسٹ الیکشن، نیکسٹ میں، ٹھیک ہے۔ زرداری صاحب 2013 کے بعد نہیں نا جیتے سر جی، 2013 کے بعد آج 12.5-13 سال ہونے کو آ رہے ہیں، بالکل بالکل، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سندھ گورنمنٹ میں ہیں وہ، اب ان کو آزاد کشمیر گورنمنٹ بھی مل گئی، لیکن وہ کہتے ہیں اٹس اوکے یار، میں پریزیڈنٹ ہوں، ہمارا ڈپٹی اسپیکر ہے، چیئرمین سینٹ وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھ لیں گے۔ ہاں جی بالکل، لیکن خان صاحب کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ علیحدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر میں نہیں ہوں تو پھر میں دوسرے کو نیریٹیو نہیں بنانے دوں گا، میں نہیں چین لینے دوں گا، وہ کہتے ہیں اسی میں میری سیاست کامیاب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب رہی محمود اچکزئی صاحب کی بات کہ جناب وہ جا کے ان کو مفاہمت پہ منائیں گے،
تو سر جی وہ خان صاحب کی بات ہو چوہی صاحب میں بڑی سنجیدگی سے کہتا ہوں کہ بڑی دور کی بات ہے. آپ ایک چیز دیکھیں کہ خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں مقصد چاہے وہ علیمہ خان صاحبہ ہو گئی یا نورین خان نیازی صاحبہ ہو گئی یا سر وہ جو کہہ رہی ہیں اچھا تو بڑی دیر تک صبر ہوا, لیکن اب تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان کے جو بیانات ہیں ان کو آن نہیں کرتی, ان کو بھی آن نہیں کرتی. جن کا ہاتھ چوکے دن کا نہیں بھائی وہ جانتے ہو جانن ان کا سیاست تحریک انصاف یعنی کہ عمران خان تو دور کی بات ہے, تحریک انصاف کے اندر ہی من منایا نہیں ہے ابھی تک. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے سر کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ محمود خان اچکزئی تو کسی صورت انہوں نے ان کو مذاکرات کا ٹاسک دے دیا ہوا ہے, لیکن مذاکرات کا ٹاسک دینے کے بعد اب دیکھیں نا نیریٹو کیا ایک بنایا گیا ہے کہ آپ سہیل افریدی سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں مذاکرات کے لیے جائیں آپ محمود اچکزئی صاحب کے پاس. اچھا وہی یہی کہتے ہیں نا جی تحریک تفصیل آئین کے پاس جائیں مذاکرات کے لیے, راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم جو ہے نا وہ ہم اسٹرائک بھی کریں گے, ہم ایجیٹیشن بھی کریں گے, ہم سب کچھ کریں گے. مذاکرات کا ٹاسک خان صاحب نے محمود اچکزئی کو دیا ہوا. اوکے اچھا شاہ جی, تو پھر کون سی ایسی شخصیت ہے دنیا میں, کون سی ایسی جگہ ہے جو جب عمران خان کے معاملات پھر اسی طرح چلتے رہیں گے, یا کوئی بندہ عمران خان صاحب کو کسی طرح ڈائلاگ کی ٹیبل پہ لا سکتا ہے, یا کوئی گارنٹیاں دے کے یا کوئی چیز کر کے اس نظام کو مستحکم رہنے پہ جو ہے وہ کوشش کر سکتا ہے؟ جی بالکل لا سکتا ہے. وہ تو ایسا بندہ اینج کر کے اشارہ کرے تو خان صاحب بھاجن بالکل دوڑتے ہوئے آئیں گے. میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں سر جی. اچھا یوں کر کے اشارہ کرے سر, خان صاحب دوڑتے ہوئے آئیں گے, کہیں گے ہاں جی بھائی دسو کتنے سائن کرنے نے. اچھا او ہو کہندے بھجن آئے, انہوں نے کہا لیا فٹافٹ دسو سائن ایک کرنے نے کہ دو کرنے نے. اچھا وہ بالکل ہے سر جی. اچھا تو شاہ جی پھر گورنمنٹ اس بندے کو اپروچ کرے, اس پہ محنت کرے نا کہ خان صاحب کو جو پیغام بھیج رہے ہیں تو پھر اس کو پھر قائل کریں. جی بالکل خان صاحب بتائیں ناظرین کو کیا کیا سر جی. وہ مجھے لو دسو سر, یعنی مجھے ایک چیز بتائیں, اے کوئی ٹکی چھپی گل ہے, یعنی جس کے کہنے کے اوپر خان صاحب بھاجن فلائٹ پڑتے سن, جن کے کہنے کے اوپر فلائٹ پہ رک جاتے تھے, باہر کا دورہ سارا سر کے سامنے کلیئر ہے کہ محترمہ بشرا بی بی. اچھا ان کی زوجہ محترمہ سر, میں یہ مذاق نہیں کر رہا سر, یہ تو اللہ معاف کرے سٹوریاں اس کے اوپر چھپی ہوئی ہیں کہ خان صاحب جو ہے ان ہر قدم جو اپنا اٹھاتے تھے ان کے کہنے کے اوپر, ان کے کہنے پہ. ٹھیک ہے, تو یہ سر بشرا بی بی کو اپروچ کرنی چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ. اچھا ہاں بالکل سنجیدگی کے ساتھ سر. مقصد ٹھیک ہے میں لائٹر موڈ میں بات کرتا ہوں, لیکن یہ میں بالکل سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. بشرا بی بی کو اپروچ کرنی چاہیے. بشرا بی بی کی جب سے ان کے یہاں ان کی شادی ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ سر, ان کی کسی بات کو کہتے والے کہتے ہیں کہ نہیں ٹالا. عمران ڈینائی نہیں کرتے سر. عمران خان ایک منٹ, خود عمران خان کا کیا تھا کہ تحریک انصاف والے کہتے تھے کہ خان صاحب ان کے لیے ریڈ لائن ہے, تو خان صاحب کا تھا کہ میرے لیے ریڈ لائن بشرا بی بی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف کو عمران خان کو پیغام بھیجنے کے بجائے بشرا بی بی کی طرف رخ کرنا چاہیے کہ بشرا بی بی کو قائل کریں کہ آپ نظام کے استحکام کے لیے یا یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کو سیاسی نظام پر چلانے کے لیے عمران خان کو قائل کریں. پہلے بشرا بی بی کو قائل کریں اور وہ عمران خان. اور اس بشرا بی بی کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. دیکھیں مقصد عورت ذات ہے نا جی, ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ احترام ہے ان کا, اور ویسے بھی مقصد وہ خاتون اول رہ چکی ہیں تو وہ ایک بہت بڑا احترام ان کا واجب ہے ہر سطح پہ. تو لیکن ایک اور ان کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ سر ان کی والدہ جو ہے, اب ظاہر ہے بشرا بی بی کی عمر سب کے سامنے ہے تو ان کی والدہ ظاہر بوڑھی ہوں گی, تو وہ بیمار بھی ہیں. بشرا بی بی سے وہ محبت بھی کافی کرتی ہیں اور بیمار بھی ہیں, اور بشرا بی بی کو بیماری کی حالت میں یاد بھی کرتی ہیں. اچھا. تو اس حوالے سے میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا اس حوالے سے کہ بندہ بیمار ہے تو وہ یاد بھی کرتا ہے, تو سر انہیں کلثوم نواز صاحب کا جو درد ہے یاد آ جاتا ہوگا, درد جو ہے اور وہ جو ایک زخم لگا ہوا ہے وہ انہیں یاد کرنا چاہیے. تو بالکل بشرا بی بی کو اگر وہ ہاں جی, اگر میاں صاحب دل بڑا کر کے, جیسے وہ کہتے ہیں, وہ برملا کہتے ہیں کہ یار جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. جب اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر وطن عزیز کے لیے, قوم کی بہتری کے لیے میاں صاحب اگر ایک قدم اور بڑھا کے بشرا بی بی کو قائل کر لیں کہ وہ عمران خان کو منائے, اور اس کے لیے ان کی والدہ سے بھی مقصد کہیں کہ یار ان کی والدہ سے بھی رابطہ, یعنی کہ رابطہ اور ان کی جو ہے وہ والدہ صاحبہ کو کریں تے پین پھر بھی اگر نہیں ماں ہوں تو پھر ایک اور بھی ہستی ہے. اچھا وہ کیڑی آ گئی ہن جی, ہوئے اور یہ گل بشرا بی بی بھی نہیں ٹال دی. اچھا ہاں,
पूछे कौन सी? वो कौन सी है जी? वो है बुशरा बीबी के मोकल। अच्छा जी, है ना, तो जी में बखौल लग पैंदे होना सर। खैर मैं इन लाइटर मूड कह रहा था, लेकिन ये पॉइंट आपका बहुत जबरदस्त है कि बुशरा बीबी की वालदा को साथ उनको गुड जस्टर दे, उनकी वालदा बीमार है, एक औलाद की हैसियत से एक, और फिर वो याद भी जिस तरह मैंने कहा करती है, याद इसलिए करती है कि जाहिर है कि ये मसलन इनका जो नाम है इनकी और किसी औलाद का तो नहीं हुआ ना, तो उस हिसाब से एक औलाद से मोहब्बत भी होती है जी बिल्कुल। तो इन्हें उनकी खिदमत के लिए, उनकी बीमार पुरसी के लिए रिहा करें और गुड से गुड जस्टर लें और कहें कि उस हिसाब से, मेरे ख्याल में जब इतना करेंगे उसके बाद बुशरा बीबी से जाके कहें कि यार पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की इकानमी के लिए, पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के लिए आप खान साहब को जो है वो कायल करें। तो मे भी कि खान साहब, उम्मीद है कि बुशरा बीबी की बात नहीं टालेंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत के अंदर और खान साहब की जो पिछले 20-22 बल्कि 25 और 96 लगाए 29-30 साल की जो सियासत है, ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक मतलब टर्निंग पॉइंट होगा, और हाँ टर्निंग पॉइंट होगा, और खान साहब ने पहली मरतबा ये होगा तो अगर बुशरा बीबी उन्हें मनवा सकें कि वो मुफाहमत की सियासत पे आ जाएं और 2029 के इलेक्शन का इंतजार करें। जी दोस्तों और साथियों, जुल्फ़िकार अली शाह साहब ने बहुत अच्छी बात की, बहुत बड़ी बात की कि अगर मियाँ नवाज शरीफ अपने दिल को बड़ा करें, जैसे वो कहते हैं कि मैंने जो भी मेरे साथ हुआ मैंने मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो फिर इंतकाम या रंजिश कैसी, वो बुशरा बीबी की वालदा से भी रब्ता कर सकते हैं, मुख्तलिफ ज़राए से बुशरा बीबी से भी रब्ता किया जा सकता है, उनको कुछ रायतें देकर अपनी वालदा से मिलवा कर ये रास्ता पैदा किया जा सकता है कि वो इमरान खान को मुफाहमत के लिए कायल करें। और शायद मेरे भी ख्याल में, जैसा कि शाह जी ने कहा, कि वही वाहद हस्ती हैं जिनकी बात इमरान खान नहीं टालते। यही हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम सियासत जो दान हैं, जो लोग हैं, ये मुफाहमत पे आ जाएं और इस वतन अज़ीज़ जो इस वक्त वाकई मुश्किल हालात में है हर तरफ से, कि वो एक पायदार तरक्की के सफ़र पर गामज़न हो सके। अगर आप इस राय से मुतफिक हैं या इसके ख़िलाफ़ कोई सोच रखते हैं, दोनों सूरतों में कमेंट्स में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।